اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ناظرین، حدیث ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول گرامی اسلام نے فرمایا ہے کہ جب جناب عیسیٰ کے حواری یعنی کہ ان کے جو اصحاب تھے، ساتھی تھے، انہوں نے حضرت عیسیٰ سے سوال کیا کہ ہم کس کے ساتھ معاشرت کریں، کس کے ساتھ اٹھے بیٹھیں، مع من نجالس، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ من یذکرکم اللہ رؤیتہ ویزید فی علمکم منطقہ ویرغبکم فی الآخرۃ عملہ۔ 3 پوائنٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے، اپنے حواریوں سے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ آپ معاشرت کریں تو آپ کی زندگی کامیاب زندگی ہوگی اور ویسی زندگی ہوگی جیسے اللہ اور رسول چاہتے ہیں۔ پہلے وہ شخص ہے، وہ گروہ ہے کہ جن کو دیکھنے سے خدا یاد آتا ہو۔ وہ بہت اہم پوائنٹ ہے عزیزوں کہ انسان ایسے لوگوں کے ساتھ معاشرت کرے، اٹھے بیٹھے جن کو دیکھ کے خدا یاد آتا ہو، کیونکہ سب کو دیکھ کے خدا یاد نہیں آتا۔ دنیا میں ایسے لوگ بہت کم ہیں کہ جن کو دیکھنے سے خدا یاد آتا ہو، یعنی ان کا جو ظاہری ان کا رفتار و کردار ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، ملنا جلنا ہے، ان کا انداز زندگی اور طور طریقے زندگی اس طرح سے ہے کہ انسان جب ایسے متقی، پرہیزگار، دیندار، با ایمان شخص کو دیکھتا ہے تو اسے خدا یاد آ جاتا ہے۔ تو کوشش کریں ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں جن کو دیکھ کر خدا یاد آئے، نہیں کہ جنہیں دیکھ کر خدا نخواستہ شیطان کی طرف یا شیطانی فکر انسان کے ذہن میں خطور کریں۔ ہوتے ہیں اللہ کے تمام جو دنیا میں بندے ہیں سب نیک بندے نہیں ہیں، سب کو دیکھ کے خدا نہیں یاد آتا۔ بہت سے لوگ ہیں جن کو دیکھ کر انسان برائی کی طرف راغب ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز یزید فی علمکم منطقہ، جس کے گفتگو کرنے سے آپ کے علم میں اضافہ ہو، ایسے لوگوں کے ساتھ ہم معاشرت کریں، نہیں کہ جن کے گفتگو کرنے سے آپ کی جہالت میں یا آپ کی برائی میں جو آپ کے اندر برائیاں پائی جاتی ہیں مزید بڑھ جائیں۔ نہیں، کچھ لوگ ہوتا ہے کہ جب گفتگو کرتے ہیں تو عالمانہ گفتگو ہوتی ہے، جن کی گفتگو سے آپ کے علم میں، آپ کی معرفت میں، آپ کے معیار میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہیں پر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب گفتگو کرتے ہیں تو آپ کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں، دوسروں کی برائی کرنا، دوسروں کو تنقیص کرنا، یا ایسی باتیں کرتے ہیں جو عقل و فطرت و منطق و اسلامی تعلیمات سے دور ہیں۔ تو ایسے لوگ کے ساتھ جب اٹھے بیٹھیں گے تو یقیناً پھر آپ اسی طرف جائیں گے۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں کہ جن کے گفتگو کرنے سے آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ اور تیسری چیز وَيُرَغِّبُكُمْ فِي الْآخِرَةِ عَمَلُهُ، جس کا عمل یعنی جس شخص کے ساتھ آپ معاشرت کر رہے ہیں، رہ رہے ہیں، مل رہے ہیں، جل رہے ہیں، اس کا عمل ایسا ہو کہ اس کے عمل کو دیکھ کر آپ کی رغبت آخرت کی طرف بڑھتی جائے۔ واضح سی بات ہے کہ ان تمام تینوں جملے کا جو خلاصہ یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ معاشرت کریں کہ جن سے ہمارا علم، ہماری آخرت بہتر ہو، ہمارے علم میں اضافہ ہو، اور جن کو دیکھ کر ہم خدا کی یاد میں آ جائیں اور اچھائی کی طرف جائیں۔ کیونکہ کیوں اتنی تاکید کی گئی ہے حدیث اور روایات میں کہ ہم کن کے ساتھ معاشرت کریں؟ کیونکہ جو انسان جس کے ساتھ رہتا ہے، جس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، جس کے ساتھ معاشرت کرتا ہے، اس کے ایک الگ اثرات ہیں انسان کی زندگی پر، اور یقیناً مؤثر ہے۔ حدیث میں بھی ہے کہ المرء علی دین خلیلہ و قرینہ، انسان اپنے خلیل یعنی دوست جس کے ساتھ خلت رکھتا ہے، دوستی رکھتا ہے، وہ قرین ہی ہمیشہ اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ قرین مقارنت سے آتا ہے یعنی ساتھ ساتھ رہنا، جس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ رہتا ہے اس کے دین پر ہوتا ہے۔ یہ حدیث میں ہے، یہ بھی حدیث بھی رسول گرامی اسلام سے کہ المرء علی دین خلیلہ و قرینہ،
اور اشعار میں بھی ملتا ہے کہ یار بد بدتر بود از مار بد، مار بد تنہا تورا از جا زند، یار بد از جان و از ایما زند۔ فارسی کے شاعر نے کیا خوب کہا کہ ایک برا دوست، ایک برا ہم نشین، یعنی جس کے ساتھ آپ معاشرت کر رہے ہیں، وہ ایک بدتر سانپ سے بھی بدتر ہے، ایک زہریلے سانپ سے بھی بدتر ہے۔ پھر اس کی وجہ بھی بیان کرتا ہے شاعر، اور کہتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ جو ایک زہریلا سانپ ہوگا وہ آپ کو صرف جو خطرہ پہنچا سکتا ہے وہ یہ کہ آپ کی جان لے سکتا ہے، آپ کو اس ظاہری حیات سے محروم کر سکتا ہے، لیکن وہ آپ کے ایمان پہ اٹیک نہیں کر سکتا، آپ کے ایمان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن برا رفیق، برا دوست، برا قرین جس کے ساتھ آپ معاشرت کر رہے ہیں، وہ آپ کی جان پر بھی نقصان پہنچا سکتا ہے اور ایمان پہ بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یار بد از جان و از ایما زند، یعنی جان کا بھی نقصان پہنچائے گا اور ایمان کا بھی نقصان پہنچائے گا۔ تو روایات میں بہت ہی کثرت سے کن لوگوں کے ساتھ معاشرت کریں، کن کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں، بہت تاکید ملتی، اس لیے اس پوائنٹ پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج دیکھیے ہمارے مراجع کے فتاوی میں موجود ہے کہ تعرب بعد الہجرت حرام ہے، یعنی آپ اسلامی ملک سے یا ایسی جہاں پر اسلام کو فالو کیا جاتا ہے، کسی ایسے ملک میں ہجرت کر رہے ہیں جہاں پر آپ کا دین سالم نہیں رہے گا، دین محفوظ نہیں رہے گا، آپ کا عقیدہ کمزور ہو جائے گا، آپ کے اعمال میں کمزوری آ جائے گی، تو ایسے شہر میں ہجرت کرنا اور جانا حرام ہے۔ تمام مراجع کا فتویٰ موجود ہے، جسے کہتے ہیں تعرب بعد الہجرت، یعنی اسلام اور اسلامی ملک سے اسلام کی طرف آنے کے بعد پھر ایسے شہر میں چلے جانا، ایسے ملک میں چلے جانا جہاں آپ کا دین سلامت نہ رہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں میرا دین سالم نہیں رہے گا؟ کیونکہ ہم ایک ایسے ماحول میں جا رہے ہیں جہاں پہ لوگ دین کو فالو نہیں کرتے، جہاں برائیاں عام ہیں، تو جب برائی عام ہوگی تو اس کا اثر ہمارے اوپر بھی ہوگا۔ یقیناً ماحول انسان کی زندگی میں بہت زیادہ مؤثر ہے۔ بہت سے لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ نہیں ہمیں ماحول سے کیا لینا دینا، ہم اگر صحیح ہیں تو سب صحیح ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ سب کہنے کی باتیں۔ خواہ نخواہ ماحول انسان کے اوپر اثر گزار ہوتا ہے۔ اب جس کے ساتھ رہتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، معاشرت کرتا ہے، وہ اس کے اوپر زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اس لیے اسلام نے کن کے ساتھ معاشرت کریں اس پہ بہت تاکید رکھی، کس کے ساتھ رشتہ کریں، کس کے ساتھ معاشرت کریں، کن کے ساتھ لین دین کریں، تمام چیزوں میں اسلام نے کافی زور دیا ہے۔ اب آپ دیندار ہیں، آپ ایک نیک انسان ہیں، اپنی بچی کی شادی ایک ایسے جوان سے کر دیتے ہیں کہ جو نماز روزے کا پابند نہیں ہے، حلال و حرام کا پابند نہیں ہے، تو یقیناً جو آپ نے اپنی بچی کو تربیت کیا، نماز روزہ عبادت ہر حوالے سے دینی ماحول میں بنایا، اب جب اس گھر میں جائے گی تو نہ اس کی وہ عبادت رہ جائے گی، نہ اس کا وہ حجاب رہ جائے گا۔ تو ان چیزوں کو دیندار افراد جو ایک اچھے ماحول میں یا نیک لوگوں سے مرتبط ہیں، ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ یہ نہیں کہ ہم اچھے ہیں تو اب دوسرا برا بھی ہے تو کوئی نہیں، بہت اثر ہوتا ہے، اور یہ ایک محسوس اثر ہوتا ہے، ایک ایسا اثر نہیں ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت کچھ اثر ہو سکتا ہے، نہیں، ماحول پر ہی پورا سماج چلتا ہے۔ اگر اس پہ ہم غور و فکر کریں تو اس کے مثبت اور منفی دونوں اثرات ہم اپنی زندگی میں اور اپنے اطراف میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے ساتھ ہمیں معاشرت کرنا چاہیے اور زندگی گزارنا چاہیے۔ اب کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کے ساتھ ہمیں معاشرت نہیں کرنا چاہیے، اور روایات میں ان کے ساتھ معاشرت کرنے کے لیے مذمت وارد ہوئی ہے۔ انشاءاللہ اگلے جلسے میں بھی آپ کی خدمت میں وہ بھی بیان کیا جائے گا۔ السلام علیکم۔